السلام علیکم، پی ٹی وی نیوز لاہور اسٹوڈیو سے خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام در حقیقت اور میں ہوں آپ کا میزبان توصیف احمد خان۔ آج سب سے پہلے جو ہمارے لیے، پاکستان کے لیے، پوری پاکستانی قوم کے لیے ایک بڑی خوشخبری، ایک بڑی فخر کی بات ہے۔ آج پاکستان کبھی آپ ایسے سمجھیں کہ چاند پر قدم جو ہے وہ پہنچ گیا ہے۔ ہمارا دوست چین، جس کے ساتھ ہمارا وہ کہا جاتا ہے کہ ہمالیہ سے بھی اونچی دوستی ہے، آج جس شخص نے بھی یہ فکرہ جو ہے نا کسی وقت جو ہے بنایا تھا، چین کو ایٹریبیوٹ کیا تھا، تو اس کو بھی سیلوٹ کرنے کا دل کرتا ہے کہ اتنا بڑا جو ہے وہ آج کام ہوا ہے۔ آج ہم بھی ان ممالک میں شامل ہو گئے ہیں جو خلا کو بھی تسخیر کرنے والوں میں شامل ہیں، جو چاند کو تسخیر کرنے والوں میں شامل ہیں، اور ظاہر ہے اس میں ہمارے سائنسدان بھی جو ہیں وہ بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ پوری قوم کی دعائیں ان کے ساتھ تھیں، پھر اس کے ساتھ چین کا بھی شکریہ کہ مل کر یہ ساری جو ہے ریسرچ ہوئی، اور پھر اس کی بنیاد پر جو پروجیکٹ بنا اس میں ہمارا حصہ ڈلا، اور پھر ہم آگے وہاں تک اپنا قدم جو ہے وہ رکھنے پر جو ہے وہ قابل ہوئے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم پاکستان نے، آپ کو پتہ ہوگا، اس مشن پر پوری پاکستانی قوم کو مبارکباد دی ہے، سائنسدانوں کو مبارکباد دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بھی ہمارا یہ پروجیکٹ منظور ہوا، وہ اسی وجہ سے منظور ہوا کہ ہم کسی قابل تھے، اس میں کچھ کنٹینٹ موجود تھا، اور اس وجہ سے چین نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور آج ہمارے جو سائنسدان ہیں وہ اس مشن میں کامیاب ہو گئے۔ دیکھیں، دنیا کی بہت ساری قومیں ایسی بہت ساری حسرتیں اپنے دل میں رکھتی ہیں، کئی ناکام بھی ہوئے، آپ کو پتہ ہے کئی ممالک ناکام بھی ہوئے، کچھ بہت پہلے کامیاب بھی ہو گئے، لیکن ہمارا بھی آپ دیکھیں کہ یہ 2024 میں نا کچھ مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے یہ اچھی خبروں کا سال ہے، اور یہ اگر سائنسی لحاظ سے دیکھیں، سائنسی دنیا میں دیکھیں، تو ہم ابھی بھی ان چند ممالک میں ہیں جو خلا میں اور اب پھر چاند پر پہنچ رہے ہیں۔ اللہ کرے ہمارا یہ سفر جو ہے وہ مزید سے مزید بڑھتا رہے، اور ظاہر ہے اگر ہم چاند پر گئے ہیں تو اس سے آگے بھی جائیں گے، اور بھی ہم جو ہے وہ اپنی تحقیقات، اپنی ریسرچ میں آگے بڑھیں گے، ہمارے سائنسدانوں کو حوصلہ ملے گا، ہماری گورنمنٹ کا بھی آج سر فخر سے اونچا ہوگا، آج پوری قوم کا سر فخر سے اونچا ہوا ہے، اور یقیناً میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ اس میں چین کی بھی جو تعاون ہے اور چین کا ریسرچ میں جو تعاون ہوگا وہ بھی بڑا ہی قابل قدر ہوگا۔ تو آج ہمارے ساتھ اس موضوع پر سب سے پہلے آج ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے، باقی باتیں بعد میں، کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت عرصے بعد ایک بہت بڑی خبر ہے۔ اور آج ہمارے ساتھ جو دوست جو موجود ہیں اس موضوع پر بات چیت کرنے کے لیے، وہ چین سے اسپارکو کے پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں پروفیسر ڈاکٹر قمر الاسلام صاحب، اور وہ آئی کیوب مشن کے وہ پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں اسپارکو کی طرف سے، وہ وہاں پر چائنا میں موجود ہیں، یعنی کہ آئی وٹنس ہیں اس لانچنگ کے جو 2:27 پر غالباً ہوئی ہے۔ تو ہمارے ساتھ آج سینئر تجزیہ کار اور بہت سینئر صحافی سہیب مرغوب صاحب بھی موجود ہیں۔ بہت شکریہ سہیب مرغوب صاحب۔ تو ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں یہ پر فخر لمحات جو ہیں، ڈاکٹر قمر الاسلام صاحب سے شروع کرتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہوا، اور یہ اس مشن کا مقصد کیا ہے، آنے والے دنوں میں ہم وہاں سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہماری ریسرچ کی توجہ جو ہے، ہماری جو ریسرچ ہوگی وہ کن باتوں پر زیادہ مرکوز ہوگی، کیونکہ چاند پر پہلے بھی ظاہر تحقیقات تو ہو چکی ہیں، امریکہ گیا ہے، رشیا گیا ہے، اور ممالک گئے ہیں، چین بھی گیا ہے، تو ہم کس طرف اپنی توجہ گامزن کریں گے کہ بھی ہماری جو یہ سفر ہے وہ جاری و ساری رہے۔ پروفیسر ڈاکٹر قمر الاسلام صاحب، آپ مجھے سن پا رہے ہیں سر؟ جی ہاں بالکل، السلام بہت علیکم، شکریہ، بالکل آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ایک تو آپ کو بہت بہت مبارکباد پوری پاکستانی قوم کی طرف سے، آپ نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ تو کیسا دیکھتے ہیں، واٹس دا اوور آل مشن سر؟ اچھا، میں تھینک یو ویری مچ، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو اور پوری قوم کو مبارک ہو۔ میرا تعلق جو ہے نا انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی سے ہے، جو کہ ایک یونیورسٹی ہے ہماری، اسپیس سے ریلیٹڈ زیادہ کام کرتی ہے۔ تو آئی ایم اے پروفیسر اوور دیئر، اور میں نا اس پروجیکٹ کا پروجیکٹ ڈائریکٹر بھی ہوں، آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ جی، تو بس وہ ہم ذرا ایسا اسپارک ہے، کو مس کر گئے جی، جوش و خروش میں وہ ہم اسپارک جی کو جی لگا نہیں گئے۔ نہیں تو چلیں آپ کے جی وہ نہیں، بالکل میں کہہ رہا ہوں سپارکو کی ہمیں بہت وہ سپورٹ حاصل ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اس پروجیکٹ میں رائٹ
شروع سے لے کے آخر تک سپارکو کی ہمارے پاس سپورٹ رہی ہے. لیکن میں سپارکو میں انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی کا پروفیسر ہوں. جی اچھا اب اس کی طرف پروجیکٹ کی طرف آتے ہیں تو ایسا ہے کہ خلا میں جو لوگ بھی جا رہے ہیں ابھی، جیسے پاکستان کے اپنے سیٹلائٹ ہیں لیکن وہ پاکستان کے اپنے دنیا کے آربٹ میں ہیں، آئیدر جیو اسٹیشنری سیٹلائٹ ہیں یا ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ وغیرہ ہیں. جی ایک اور دوسرے کلاس آف سیٹلائٹ ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کیوب سیٹ، یعنی کہ وہ منیچر سیٹلائٹ ہوتے ہیں. اور یہ سیٹلائٹ جو ہے نا یہ یونیورسٹیز بناتی ہیں اس لیے کہ وہ کم قیمت ہوتے ہیں اور یہ اس سے نا آپ ٹیکنالوجی ڈیمونسٹریشن کر سکتے ہیں اور نئی ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی فیزیبل ہے. لیکن یہ زیادہ تر جتنے بھی کیوب سیٹس یوز ہوتے ہیں یہ زمین کے مدار میں ہوتے ہیں، زمین کے آربٹ میں ہوتے ہیں، کوئی 600 700 800 کلومیٹر کے آربٹ میں. ہم نے نا انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی نے اپنا پہلا منیچر کیوب سیٹ سیٹلائٹ 2013 میں لانچ کیا ٹھیک اور 600 کلومیٹر کے آربٹ میں. اور اس کے بعد ہم نے کولیبریشن کے ساتھ ایک اس سے تھوڑا بڑا لانچ کیا 2021 میں. تو یہ کولیبریشن ود ہمارے ہوم پاس. سر؟ جی کولیبریشن کس کے ساتھ؟ چین کے ساتھ ہی؟ ہاں جی ہاں، چین کے ساتھ، چین کی ایک یونیورسٹی کے ساتھ. اور جی یہ ہم نے ایک ان کی آرگنائزیشن ہے ایپسکو، ایشیا پیسیفک اسپیس کوآپریشن آرگنائزیشن، جو کہ ان کے پلیٹ فارم سے ایک پروجیکٹ تھا تو اس میں ہم نے کولیبریشن کی اور وہ جو سیکنڈ سیٹلائٹ تھا وہ 2021 میں لانچ ہوا. جی تو ہمارا ایکسپیرینس ان کیوب سیٹ سیٹلائٹ کا پہلے سے تھا. تو جب یہ اپرچونٹی آئی، اور یہ جو اپرچونٹی آئی ہے نا ایپسکو نے چائنا نیشنل اسپیس ایجنسی کے تھرو ایپسکو ممالک میں کو دی، جس میں 8 ممالک ہیں. اور ان سب ممالک نے بھی اپنے اپنے جو ایکسپیریمنٹس پریزنٹ کیے، ہم نے بھی اپنا ڈیزائن دیا. تو اس میں جو ہے نا ہمارا سیٹلائٹ والا جو ڈیزائن ہے وہ ایکسیپٹ ہو گیا. اس کے علاوہ اس میں 3 اور پے لوڈز ہیں اس میں چینگے 6 میں جو ہے، اس میں ایک فرانس کا ہے، ایک اٹلی کا ہے اور ایک یورپین اسپیس ایجنسی کا ہے. تو ٹھیک وہ 3 اور ہیں، لیکن ان میں سے سیٹلائٹ کوئی نہیں ہے. وہ اس طرح کے ہیں کہ وہ یا تو آربیٹر کے ساتھ رہیں گے یا چاند پہ اتر جائیں گے. تو یہ سیٹلائٹ جو ہے نا صرف ہمارا ہے. یہ وزیر اعظم ٹائم پاکستان نے بھی مینشن کیا ہے کہ یہ ہمارا پروجیکٹ منظور ہوا ہے باقی پروجیکٹس کے درمیان کمپٹیشن کے ذریعے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی بالکل بالکل بات صحیح ہے، کیونکہ اس کی وہ چائنا نیشنل اسپیس ایجنسی اس کو فری لے کے جا رہی ہے نا، جی اس کو کچھ چارج نہیں کر رہی. تو ظاہر سی بات ہے ہر کوئی چاہے گا کہ ان کو موقع ملے. تو ہم نے بھی اپنا ڈیزائن دیا تو اس بار، اور ہمارا پہلا ایکسپیرینس تھا اور ہم نے ایک اچھا ڈیزائن پریزنٹ کیا تو وہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. اور اس پہ پھر ٹائم کافی کم تھا کیونکہ یہ 2022 کے شروع میں ایکسیپٹ ہوا اور اس طرح کے پروجیکٹ میں یہ ایک کم وقت سمجھا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ چاند پہ جانے کے لیے نا جو اسپیسیفیکیشن اور ریکوائرمنٹس تھی نا وہ کافی زیادہ تھیں. دیٹ مینس کہ اس کی کوالیفیکیشن لیولز ہم نے زیادہ کرنے تھے. اور وہ ان کا چینگے 6 کا جو اپنا مشن ہے وہ بہت ایکسپینسو مشن ہے، تو وہ کسی قسم کا کوئی رسک نہیں لینا چاہتے تھے. ظاہر سی تو بات ہے. اس میں جی ہاں، تو اس میں کوالیفیکیشن ٹیسٹ بہت زیادہ تھے. لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ وہ سارے کوالیفیکیشن ٹیسٹ جو ہیں وہ ہم نے یہ ڈاکٹر صاحب ہمارے کتنے وزن کا ہے یہ بتائیں گے ہمارے ناظرین کے لیے؟ جی ہاں، اصل میں انہوں نے ہمیں یہ کہا تھا کہ یہ جو ہمارے پاس جگہ ہے وہ ایک جگہ انہوں نے ڈیفائن کی تھی کہ اتنی سپیس ہے آپ کے پاس. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ ٹوٹل 10 kg لے کے جا سکتے ہیں، جس میں ڈپلائر بھی شامل ہے اور کوئی بھی چیز جو کہ اس سیٹلائٹ کو ریلیز کرنے میں کام آئے گی وہ بھی شامل ہے. تو وہ ساری کچھ جو چیزیں کر کے اس کا جو سیٹلائٹ جو ریلیز ہوگا اس کا وزن 6.5 کلوگرام ہے. جی یہ میں اپنے ناظرین کی معلومات کے لیے سر پوچھ رہا ہوں. اور دوسرا یہ کہ ہم وہاں جائیں گے تو وہاں پر کس طرح کی ہماری توجہ کس طرح کی ریسرچ پر ہوگی؟ جب چاند پر یہ ہمارا جو پہنچے گا، یہ ہمارا انشاءاللہ پروجیکٹ جو ہے لانچ ہوا ہے، تو ہماری توجہ کس جانب زیادہ مرکوز ہوگی؟ کس طرح کی ریسرچ ہوگی؟ اچھا یہ جو ہمارا یہ چینگے ہے نا یہ اب 5 دن میں چاند پہ پہنچے گا. تقریباً 3,80,000 کلومیٹر
طے کر کے وہاں پہنچے گا. ماشاءاللہ جی. اور جی جی، اور وہاں پھر یہ 8 تاریخ کو ایوننگ میں ہمارا سیٹلائٹ ادھر سے ریلیز ہو کے نا وہ چاند کے آربٹ میں جائے گا. اور اس کا جو آربٹ ہے وہ 12 گھنٹے کا آربٹ ہے، اور اس کا وہ بیزوی آربٹ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی وقت چاند سے دور ہوگا اور کسی وقت قریب ہوگا، اور جب سے سب سے قریب ہوگا تو 200 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوگا. اس میں ہم نے کیمراز لگائے ہوئے ہیں جو کہ امیجنگ کریں گے، اس کی چاند کی سرفیس کی کریں گے. اور اس کا آربٹ اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ساؤتھ سائڈ پہ جس میں زیادہ انٹرسٹ ہے کافی وجوہات کی وجہ سے اس کی زیادہ امیجنگ ہوگی، اس میں زیادہ ہائی ریزولوشن امیجنگ ہمیں ملیں گے. اس کے علاوہ چاند جو ہے نا اس کا ایک کہتے ہیں گریویٹیشنل ماڈل، جیسے گریوٹی ہوتی ہے نا، جی گریویٹیشنل بالکل. ایکسیلریشن کا شکل وہ زمین سے کافی مختلف ہے. اگر آپ آربٹ میں ہو تو اس سے ریلیٹڈ جب آپ کو سیٹلائٹ کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے تو اس کے ڈائنامکس کافی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو ہمیں اس کو مدد ملے گی ان کے آربیٹل ڈائنامکس کو جاننے کی زیادہ. اس کے علاوہ یہ ہے کہ چاند کے اوپر نا ریڈیشن لیول زیادہ ہیں، جی تو بالکل. اس وجہ سے ہم جو ہے نا اس کا جو الیکٹرانک اکوپمنٹ ہے وہ ہمارے ٹیسٹ ہوں گے، اور ہم ڈٹرمن کر سکیں گے کہ اگر بعد میں فیوچر میں اور مستقبل میں ہم نے اور بھیجنے ہیں تو ہمارے سسٹمز اس انوائرمنٹ میں کیسے پرفارم انشاءاللہ کریں جی گے. انشاءاللہ. بہرحال ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ پھر آپ کو پوری قوم کی طرف سے مبارکباد. اب ہم ناظرین اپنے بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین ہم تھینک یو اگلے ویری مچ. سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. سہیب صاحب یہ آج آپ نے جی دیکھا کہ بڑی اچھی خبر ہے یہ چاند کے حوالے سے، لیکن وہ کیونکہ گیسٹ جو تھے وہ چائنا سے، اور پھر ذرا بہت جوش و خوشی کا خروش موقع کا ہے، عالم بالکل ہے، بالکل. پھر جی وہ ہاں. ذرا سائنٹیفک معاملہ جی تھا. جی. تو سر اب ہم اپنا دوسرا جو موضوع ہے وہ بانی پی ٹی آئی نے ایک مضمون لکھ دیا ہے ٹیلی گراف کے لیے. اب دیکھیں نا اچھی خبروں کے ساتھ ہمیں یہ بھی ڈسکس کرنا پڑتا ہے. تو کیا دیکھتے ہیں آپ یہ کس طرح کا معاملہ ہے؟ یہ بلیک میلنگ ہے، ڈیسپریشن ہے؟ اور اس میں نے 3-4 پوائنٹس جو نوٹ کیے ہیں اس سے میں تو اپنی رائے بعد میں دوں گا، آپ بتائیے. دیکھیں یہ دنیا میں کسی نے بالکل تو ایک لامتناہی عمر تو کوئی لے کے نہیں آیا ہوا، ہر آدمی نے مرنا ہے. اور پاکستان میں جو ایوریج ایج ہے وہ 60-67 کے آس پاس ہے. اب کوئی اگر یہ سمجھ لے کہ 70+ ہونے کے بعد وہ کہے کہ مجھے کوئی مارنا چاہ رہا ہے. اچھا پاکستان میں یہ اس طرح کی کانسپریسی تھیریز ہم خود سے ڈیولپ کرتے رہتے ہیں اور پتہ نہیں کیوں. اب دیکھیں پہلے بھی ایسا ہوتا رہا تھا کہ ایک دوسرے پہ الزامات لگتے رہتے صاحب آپ سادگی سے کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں، موٹیوز ہوتے ہیں اس کے. ہاں موٹیو ہوتے ہیں. نہیں وہ پتہ نہیں کیوں سے مطلب ہے کہ لوگ سمجھ جائیں کہ کیوں. اب دیکھیں موٹیو میں بتا دیتا ہوں آپ کو. پہلا الزام ہے جی نشان ختم کرنے کا الزام. بھئی آپ کو کس نے کہا تھا کہ بھی آپ اپنی پارٹی کے الیکشن نہ کروائیں؟ پھر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، آپ کو 4 سال جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وقت دیا. اب یہ بھی الزام ہے، یہ یعنی کہ اس کو بھی پولیٹیکل مینوورنگ میں ڈالا جا رہا ہے. اصل میں پی ٹی آئی پھر اس میں مجلس وحدت المسلمین آ گئی، پھر وہ کچھ سنی تحریک آ گئی، پھر وہ نظریاتی آ گئی، اور پتہ نہیں کیا کیا. تو یہ سارے حرکتیں باقی لوگ تو نہیں کر رہے پی ٹی آئی کا پرابلم یہ ہے نا کہ اس کی پولیٹیکل گرومنگ نہیں ہوئی، اس کی گرومنگ ہو گئی اچانک. ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی منو سلوا مل گیا، کسی کو بانڈ نکل آیا، اس طرح کی ان کی گرومنگ نہیں ہوئی. اب ان کو یہ نہیں پتا کہ پولیٹیکلی انہوں نے چلنا کیسے ہے. اب جس چیز سے جیسے انہوں نے جب ایک جماعت جوائن کیا، گرومنگ شاید بلیک میلنگ کی ہوئی ہے. گرومنگ ان کی کسی بھی چیز کی نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ ہم نے کسی سسٹم کو توڑنا کیسے ہے. کیونکہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے سسٹم کو توڑنا ہے، میں نے نیا پاکستان بنانا ہے. تو ایک چیز کو توڑنا کیسے ہے وہ تو ہم دیکھ چکے ہیں اس کے. ہاں اس کو انہوں نے دیکھنا تھا. اچھا اب اس کے لیے انہوں نے جب اپنے آپ کو اپنے ایک نسل تیار کیا. اب اگر دیکھیں نا تو دنیا بھر میں اس میں فرسٹریشن کا دور ہے. آپ کہیں بھی چلے جائیں، آپ ایون امریکہ میں دیکھ لیں. لیکن سر ساتھ ہی پاپولسٹ سیاست کا بھی دور ہے نا، اسی طرح کے لوگ وہ 100 سال بعد دوبارہ سے ایمرج ہو رہے ہیں. ایمرج بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر یہ ایک بار میں ہی ایک اقتدار میں یہ ختم ہو جاتے ہیں. آپ دیکھ لینا کہ ضمنی الیکشن میں کیا ہوا کہ ان کی میں اس کی طرف آ رہا ہوں. یہ اس کی بات کی ہے ضمنی انتخابات میں سر دھاندلی کا الزام لگایا ہے انہوں نے اپنے مضمون میں. ان کی پوری پارٹی مل کر نہیں لگا سکی.
کسی کو حوصلہ نہیں پڑا. پارٹی ان کی خود مان رہی ہے کہ ہم نہیں نکلے, پارٹی خود مان رہی ہے کہ ہم نہیں نکلے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریگنگ ہو گئی. ابھی دیکھیں نا, یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ ریگنگ ہو گئی, یہ دنیا بھر میں پرسیپشن چل رہے ہوتے ہیں اس طرح کے, یہ تھیریاں ایسی چل رہی ہوتی ہیں. انڈیا میں بھی ابھی آپ دیکھیں گے سیاستدان نے زندہ رہنا ہوتا ہے. جی ہاں, تو وہ اب چیزیں دنیا میں بکتی وہ ہیں جس میں کوئی نہ کوئی تھیری ہو. ابھی تک دیکھیں کہ جی شاستری کو مارا گیا یا مرڈر ہوا یا مر گئے, ابھی تک ان کے ایک نیتا جی ہیں جو ابھی تک غائب ہیں کہ کوئی کہتا کہ کیسے مرے کیسے نہیں مرے. تو یہ وجہ چیزیں بکتی زیادہ. آپ جب ایک پہلے ایک پیپر نے دیکھا کہ ان کا جو ایک مضمون تھا وہ بک گیا, کموڈٹی بک گئی ہے, تو اب دوسرا بیچ میں آ گیا کہ ہم اس کو بیچ لیتے ہیں. انہوں نے ٹویٹر پہ آ کے تھیریاں فلوٹ کر دی. اچھا, کچھ ویسٹرن میڈیا ایسے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تیسری دنیا میں کرائسس پیدا کریں گے جو ان کے مطلب مشن میں شامل ہے. آپ دیکھیں نا, جب ایک میڈیا نے وہاں پہ عرب اسپرنگ کے نام سے شروع کیا جو 2011 میں ہوا, تو عرب اسپرنگ کے نام پہ انہوں نے 5-6 ملکوں میں کوشش کی, پاکستان میں ناکام ہو گئے. آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے 5 ملکوں میں الٹ دی نظام کو. اور ان کا تو آج ہی کل ہی کھل گئی ہے جی وہ وارنٹ جو ہے, اریسٹ وارنٹ, وہ جو امکان پیدا ہوا. بلکہ میں نے یہ سٹوری سر کوئی مہینہ پہلے یہاں پر اسی پروگرام میں کی بھی تھی, وہ نیتن یاہو کے. تو وہ آج سارا وہ جو لبرلزم, جمہوریت پسندی, وہ کھل گئی. انہوں نے کہا جی ہم تو یہ تو اس کے خلاف بڑا سخت اقدام لینا چاہیے عالمی عدالت کے خلاف. وہ امریکی جو کانگریس مین ہیں وہ کہہ رہے ہیں. نہیں, وہ تو امریکی انتظامیہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم یعنی فلسطین پہ جب لوگوں کو مارنا ہے, میں بات اور طرف چلی جائے گی, تو اسرائیل کی پوری حمایت ہے. اور پھر وہ جی ہم جمہوریت پسندی اور پتہ نہیں کیا کیا حوالے. اب جو ہی وہ جنگی جرائم کی بات آئی ہے تو پھر بالکل سارے اخلاقیات بدل گئی. تو یہی معاملہ ہے ادھر بھی. اگر آپ دیکھیں نا کہ امریکہ کی یونیورسٹیوں میں کیا ہو رہا ہے, تو اس میں 700-800 لوگ اسٹوڈنٹس گرفتار ہوئے, پھر رہا بھی ہو گئے. اب ان کی گرفتاری اور رہائی کے پس منظر میں یہ کہ پیچھے ایک مورل پریشر ہے جو امریکہ کے اندر یہ ڈیولپ ہو گیا کہ آپ غلط کر رہے ہو اخلاقی طور پر. جو آپ کہہ رہے ہو کہ جمہوریت کے یہ بڑے مثبت ویلیوز ہیں ان کی, وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے اقدار, ہاں وہ اقدار ان کی بلڈوز ہو گئی ان بموں کے آگے جس کے ملبے کو اٹھانے میں کئی سال لگ سکتے ہیں اور کئی بلینز آف ڈالر خرچ ہوں گے. اتنا انہوں نے وہاں پہ بمباری کی. 2-3 جو کہتے ہیں کہ جتنے ایٹم بم گرائے گئے, 3 ایٹم بموں کے برابر وہاں پہ اب تک بمباری ہو چکی ہوئی ہے. تو یہ جو اخلاقی ویلیوز تھی, یہ جب ان کی ختم ہو گئی وہاں پہ, تو اس کے بیس میں پھر اب یوتھ بھی نکل آیا سارا کا سارا, جو 68 کے بعد 69 کے بعد پہلی مرتبہ آیا. تو اب جب پروسیکیوٹر نے کہا ان کو, تو پروسیکیوٹر نے پہلے یہ جب کریم خان صاحب تھے وہ دورے پہ گئے, اسرائیل میں بھی گئے, اور نیتن یاہو کو انہوں نے کنوے کر دیا کہ ہم اریسٹ وارنٹ ایشو کر رہے ہیں. انہوں نے مدد مانگی جو بائیڈن صاحب کی. بائیڈن صاحب آپ دیکھیں نا کہ پچھلے دنوں کافی ڈیفینسو رہے اسرائیل کے معاملے میں, اور صرف ایک ملک رہ گیا جس نے ان کی سپورٹ کیا, باقی نہ سلامتی کونسل میں کوئی ان کے ساتھ کھڑا ہوا, نہ مطلب جو اپنا ان کے کوئی بھی نہیں کھڑا. لیکن ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. میرا ایک ہنچ ہے, میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں, آپ پھر اسے ایڈریس کیجیے گا, کہ معیشت کا بہتر کی طرف جانا, بہتری کی طرف جانا, یہ بانی پی ٹی آئی کے لیے کچھ فرسٹریشن کا باعث ہے. نوئنگ ہم, میں یہ بھی بات ساتھ کہہ رہا ہوں کہ نوئنگ ہم, یہ میری ہنچ ہے. اور دوسرا, وہ اپنے مقدمات کے سلسلے میں انہوں نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی اس میں پریشر میں لانے کی کوشش کی ہے. ایون چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے بھی انہوں نے کچھ کلمات کہے ہیں. تو یہ میری ہنچ ٹھیک ہے کہ ڈیسپریشن ہے کہ یہ معیشت ٹھیک ہوگی تو جو مہنگائی کے مارے لوگ غصے میں, جو پہلے مسلم لیگ کے لیے ووٹ کرتے تھے پنجاب میں یا پیپلز پارٹی کے لیے, تو وہ کچھ اس طرف گئے, تو اس کو کور کرنے کی کہ بھی یہ کہیں یہ ایسے ہو ہی نہ جائے, کیونکہ آئی ایم ایف کو بھی مینشن کیا انہوں نے. بانی پی ٹی آئی جو ہے نا وہ 12 بور کی گن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کا خیال ہے کہ ہم نے 2-4 چلانے تو چھرے جہاں جہاں لگتے ہیں, چاہے وہ معیشت پہ لگیں, چاہے وہ سوسائٹی پہ لگیں, چاہے وہ انٹرنیشنل ریلیشنز پہ لگ جائیں, تو وہ 12 بور کے گنے چلا رہے ہیں. انٹرنیشنل ریلیشن سے تو وہ کھیل چکے ہیں نا, تو اسی لیے مطلب ان کو کوئی انٹرنیشنل سپورٹ نہیں ملی. ہاں, وہ میڈیا جو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے پاکستان کے اندر, نہیں چاہتا کہ کوئی اکانومی یہاں کی اپنا ری اسٹیبلش ہو, کوئی فلرش کرے, ہاں, تو اس پہ وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ گن گھلے. تو اس لیے وہ میڈیا جو ہے نا وہ ایک ان کی چیزوں کو چھاپ بھی رہا ہے, کیونکہ اس کو ان کو انکم جنریٹ ہو رہی ہے. دیکھیں, پیسہ ٹرانسفر ہو گیا نیٹ پہ, چاہے وہ مطلب ٹویٹر پہ ہو, چاہے وہ یوٹیوب پہ ہو, چاہے وہ اپنے اس پہ ہو. انٹرنیشنل میڈیا سارا کا سارا لاس میں جا رہا ہے. آپ دیکھیں نا, کوئی اٹھا کے دیکھ لیں, ایون گارڈین کو اٹھا کے دیکھ لیں جو بہت سے ہمارے بارے میں تبصرے فرماتا ہے, تو اس میں لکھا ہوگا ڈونیشن دیں, ہم بڑے اس کے بغیر چل نہیں سکتے. تو وہ ان کے نزدیک یہ ایک ارننگ کا آ گیا, کیونکہ
تھیری وہ ہے جو ڈیسٹیبلائز بھی کر رہی ہے, چپ آف بلیک میلنگ ہے, اور ان کو وہ اچھا اس میں جو اس کے پوائنٹس ہیں نا جی, وہ پہلا یہ ہے کہ ایک تو ہر طبقے کی اپیزمنٹ کی بھی جی, وہ جی بلوچستان میں دہشت گردی, اور یہ جی کے پی میں دہشت گردی ہو رہی ہے, اور یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو ذمہ داری لے رہے ہیں, جن کے آپ وارث بنتے تھے, جن کے آپ دفتر کھولنے کی باتیں کرتے تھے. تو وہ آپ والی بات کہ شرح جہاں بھی لگیں چھرے اس کے, اور پھر یہ کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ, آرمی چیف کا نام لیا انہوں نے, یعنی یہ کس طرح معاملہ ہے؟ مجھے یہ ڈیسپریشن فیل ہوتی ہے, کنفیوژن ہے نا. ایک آدمی کا خود کلیئرٹی نہیں ہے کہ اس نے کس کو نشانہ بنانا ہے. اس نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ کون سا سودا پاکستان میں بک رہا ہے, اور کون سی چیز ایسی ہوگی جو ہم کریں تو اس کو پذیرائی, ہاں اس کو ساری سطح پر, ہر سطح پر پذیرائی ملے. وہ انہوں نے اپنے پن پوائنٹ کیے ہوئے کچھ. اچھا اب ان کا یہ خیال ہے کہ میں یہ جو بھی ایلیگیشن لگاؤں گا اس کے پیچھے گراؤنڈ ہو یا نہ ہو. دیکھیں اب کسی نے ان کو مارنے کی کوشش کی, کوئی گراؤنڈ نہیں, کہتے ہیں نا کوئی گراؤنڈ نہیں, ان کا ہر طرح کا بیان موجود ہے. اس سائیڈ والا دینا ہو تو تب بھی ان کے ریکارڈ میں موجود ہے, اس سائیڈ والا دینا ہو تو وہ یہی معاملہ ہے. کوئی گراؤنڈ نہیں ہے نا, بالکل ان کی کسی چیز پہ کنسسٹنسی نہیں ہے. جو یو ٹرن تھا نا, وہ بیچارہ یو ٹرن ہی پریشان ہو گیا کہ میری تو بدنامی ادھر ہوگی, تو لوگ پتہ نہیں کیا سمجھیں گے. مطلب میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ لیکن یہ ان کی جو ایک سوچ ہے نا, اس میں بیسک یہ ہے کہ اگر میں نہیں تو کوئی نہیں. یہ بڑی خطرناک سوچ ہے کہ جو میرے علاوہ ہے وہ سارا غلط ہے. یہ بھی ایک بڑی ڈینجر سوچ ہے. جو آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ میرے علاوہ دنیا میں کچھ ہے ہی نہیں, میں ہی ایک سچا کھرا, اور منصف بھی میں ہوں, جج بھی میں ہوں, سارا کچھ نظام میرے ارد گرد گھوم رہا ہے, وہ غلط ہے. اب جب وہ یہ کیوس پیدا کرنا چاہ رہے ہیں پورے ملک میں, پوری دنیا میں بھی یہ فیلر چھوڑنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان تو بڑا برا ملک ہے, پاکستان کو انڈر پریشر لانا چاہ رہے ہیں. اگر آپ اس کو دیکھیں نا تو ہاں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ویسٹ کو ہم ہتھیار مہیا کر رہے ہیں نا, اور خاص طور پر انڈیا کو. جب ہم ویسٹ کو دیتے ہیں تو ویسٹ کو نہیں جاتا ایکچولی, تو انڈیا کو جاتا ہے, جس کی ساری جو لابیاں ہیں 10 طرح کی. ابھی بھی آپ دیکھیں اس چیز میں پروپیگنڈا ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا, انہوں نے 3-4 ادارے نشانے پر رکھے. اب اس میں ایک اور بات, 9 مئی یہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ بات کرتی ہے کہ جی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا, تو وہ تو اپنے خاتمے میں بھی اور دوسرے اپنے مضمون میں بھی اپنی باتوں میں بھی اون کر لیتے ہیں. تو یہ تو کچھ اور طرف معاملہ جا رہا ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے جی مذاکرات کروائے جائیں. وہ 3 لوگوں کی ٹیم بن گئی. وہ علی محمد خان صاحب نے کچھ اور کہہ دیا, کسی نے کہا میرے ذمہ لگ گیا, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا میرے ذمہ لگ گیا ہے. تو یہ سارا جو ہے یہ آئی واش ہے, یا آپ اس کو کنفیوژن سمجھتے ہیں؟ کنفیوژن ہے, اور ٹائملی جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک لانگ ٹرم آپ پالیسی بنائیں, اس کے مطابق کام کریں. دیکھیں دنیا بھر میں لوگ کہتے ہیں کہ ویژن فلانا, ویژن 230, ویژن 250, تو ان کا ویژن ہے ٹوڈے, ویژن ٹوڈے, کہ آج میں نے یہ کہنا ہے, اور وہ مطلب کل کیا کہنا ہے وہ کچھ اور کہنا ہے. آج یہ کہتے ہیں فلانا آدمی میری پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہوگا, پھر وہ کہتے ہیں اچھا یہ نہیں ہوگا. جو اپنے ہی لوگوں کے بارے میں صحیح ڈیسیجن نہ کر سکیں, وہ قوم کے بارے میں کیا ڈیسیجن کریں گے؟ بیسک چیز یہ ہے. آپ اپنے بارے میں نہیں کر پا رہے, اپنی فیملی کے بارے میں نہیں کر پا رہے, اپنے کس سے ملنا ہے کس سے نہیں ملنا, پارٹی کے بارے میں نہیں کر پا رہے. کیا دیکھیں, میں تو ایک بات کہتا ہوں کہ اگر ان کی حکومت عدم اعتماد کے ذریعے نہ ڈیزالو ہوتی تو لوگ ان کو پکڑ کے گریبان سے باہر کھینچ لیتے. یہ تو بلیسنگز ان ڈسکائز ہو گیا کہ عدم اعتماد آ گئی اور ان کو تھوڑی سی وہ مل گیا. سر آج ہمارے پاس ٹائم کی شارٹیج ہے, میں آپ کو دوسرے موضوع کی طرف لے کے جاتا ہوں کہ ابھی کچھ اسٹیٹسٹکس بھی آئے ہیں کہ بھی دہشت گردی, یہ بھی ہم یہ بات بھی کر رہے تھے کہ دہشت گردی جو ہے مارچ سے بڑی ہے اپریل کے درمیان, وہ شاید 73% اضافہ ہوا ہے. لیکن اس میں جو ہماری سیکورٹی فورسز کا جو ریزالو ہے وہ بھی 55% بڑا ہے. اور ہم نے بہت سارے جو دہشت گردی کی وارداتیں ہیں, خاص طور پر جو ہمارے چینی بھائیوں کو وہاں پر مارا گیا, وہ ادھر وہ سارے ملزمان پکڑے گئے, کئی لوگوں کو ایلیمینیٹ کیا گیا, دہشت گردی کو ہم نے نیوٹرلائز بھی کافی جگہوں پر کیا. تو اس بارے میں کیا دیکھتے ہیں کہ بھی ہمارے ریزالو کے حوالے سے, اور جو ہم کہتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ اس کے استعمال ہو رہی ہے دہشت گردی کے لیے؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جب ہمارا ریزالو بہتر ہو رہا ہے, ہم جب کہتے ہیں نا کہ دہشت گردی بڑھ رہی ہے تو اس کو پورے ایک انٹرنیشنل سینیریو میں دیکھنا چاہیے کہ دنیا بھر میں ٹیررزم بڑھ رہا ہے. جو ایون 8300 کے قریب جانے گئیں, اس میں پاکستان کا پورشن جو ہے وہ 690 کے قریب ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ٹیررزم ورلڈ وائڈ ہے, اور ورلڈ وائڈ وہ کنٹرول نہیں ہو رہا.
پاکستان لیکن دنیا یہ کا world wide واحد نہیں، ملک ہے، ہمارے ہاں، تو ساتھ والے ملک ہاں، سے ہو رہا ہے جی. پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس نے 2021 تک کنٹرول کر لیا، منیمائز ہو گیا 2019 میں. Exactly. پی ٹی آئی کو جو ملک ملا وہ پرامن کے لحاظ سے بہت اچھا ملک تھا جس میں ٹیررزم منیمائز ہو گیا، تو جی. پورا ایک بنا بنایا سجا سجایا ملک پرامن ملک ملا. جی. اچھا اس کے بعد جب انہوں نے جو اپنی پالیسیز اڈاپٹ کی، کیونکہ وہ بہت زیادہ انوالو ہو گئے کہ جی ہم ہر طرف جائیں گے، اور جیسے انہوں نے کہا کہ جی ہم مذاکرات بھی کریں گے، لوگوں کو ریلیز بھی کر دیا، تو اس کے بعد ٹیررزم ایک دم بڑھنا شروع ہو گیا، اور اسی کا امپیکٹ آ رہا ہے. دیکھیں جب آپ کسی ٹیررسٹ کو چھوڑ دیں گے تو وہ جو سلیپر سیلز ڈیڈ ہوئے ہوتے ہیں وہ ان کو دوبارہ آرگنائز کر دیتے ہیں، سلیپر سیلز پھر شروع ہو جاتے ہیں، ان کے کانٹیکٹ قائم ہو جاتے ہیں، سہولت کار بیچ میں آ جاتے ہیں، اور انٹرنیشنل لیزون قائم ہو جاتے ہیں، جو ہو گیا. جیسے ہی انہوں نے جب 2020-21 میں یہ مذاکرات کر کے چھوڑنا شروع کیے تو سارا کچھ جو ہے وہ جو 19 سال کا تھا وہ ضائع ہو گیا، اور اس میں پھر افغانستان بیس بن گیا. ابھی اس وقت دیکھیں 15 لاکھ کے قریب ایسے ہیں اس وقت بھی جن کا کوئی کھاتا ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون لوگ ہیں، کیا ہیں، کن کے لنکس ہیں، سلیپر سیلز کتنے اس میں کتنے نہیں ہیں. ہم کسی پہ شک نہیں کر رہے، لیکن یہ تو کہہ سکتے ہیں نا ہم کیوں نہیں کریں گے جی، ہمارے بچے مر رہے ہیں، ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں، ہم کیوں نہ کریں شک. ہمیں آگے سے بتایا جاتا ہے ہم آپ کے ان دہشت گردوں سے مذاکرات کرا دیتے ہیں، ہماری صلح کروا دیتے ہیں. آپ نے جواب دینا ہے افغانستان نے کہ آپ کی سرزمین پر دہشت گرد کیوں بیٹھے ہیں. میں اس کو نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے اندر 15 جی لاکھ میں 15 لاکھ سمجھ گیا ہوں، لیکن جو ادھر لوگ ہیں نا وہ تو ظاہر ہے ہم نے تو لنک ثابت بھی کیے ہیں. جب وہاں سے اے پی ایس میں انسیڈنٹ ہوا تھا تو وہ رابطے میں تھے، باقاعدہ وائرلیس میسیجز چل رہے تھے جس پہ انہوں نے ہمارے ابھی تو افغان نیشنل جو خود کش بمبار ہیں وہ افغان نیشنل ثابت ہوئے ہیں، کئی ملزمان پکڑے گئے ہیں جو خود افغان نیشنل ان کو یعنی کہ ٹی ٹی پی بھرتی کر رہی ہے. اچھا اس میں ایک اور اس وقت ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں جتنے بھی انسیڈنٹ ہوئے ہیں ان کا میجر پورشن جو ہے وہ ایک پارٹی نے کیا اور وہ ٹی ٹی پی ہے. وہ ٹی ٹی پی ہے، اور ایون وہ داعش بھی ہو، وہ سارے وہ پاکستان کو اس کا، اور یہ بیس افغانستان ہے. جی اس کی بیس افغانستان. اچھا اس میں ایک اور بیان آتا ہے افغان وزیر خارجہ کا کچھ دن پہلے کہ جی 3 ملک ہیں جو ہمارے جو ہے نا افغانستان میں وہ جو ہے نا حالات ٹھیک نہیں ہونے دے رہا. اچھا انہوں نے نام نہیں لیا، لیکن ایک بعد میں ایک اور صحافی سے، وہ 3 ملک ساروں کو سمجھ آ گئے، لیکن وہ ایک اور صحافی سے بات کرتے ہوئے ان کے ایک سیکورٹی اہلکار نے کہا کہ جی یہ تاجکستان ہے، وہ جی بھیجتا ہے جی داعش کے لیے بندے ایران میں، اور پھر وہ ایران سے پاکستان آتے ہیں، پھر پاکستان ان کو فنڈ کر کے افغانستان بھیجتا ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ دہشت گردی داعش نے ایران میں کی، پاکستان اس کے نشانے پر ہے، تاجکستان اس کے نشانے پر ہے، ماسکو اس کے نشانے پر آیا ہے، اور وہ الٹا ہمیں، الٹا بانس بریلی کو. جی بالکل. دیکھیں افغانستان کے پاس کیا ریسورسز ہیں کہ وہ کیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ کس چیز نے ان کو بتایا. مزہ خیز بیان نہیں ہے جی امریکہ تو وہاں سے نکل گیا جس کے پاس ٹیکنالوجی تھی، جس کو پتا تھا کہ تاجکستان سے ایران جا رہے ہیں کہ نہیں، ایران سے پاکستان آ رہے ہیں کہ نہیں. یہ تو یو ایس اے کو پتا تھا نا، باقی ان کو تو کچھ بھی نہیں پتا تھا. نہیں ویسے بھی یہ عجیب و غریب سفر بنایا ہے، وہی یہ جو ایک ملک بالکل بند جزیرے میں بیٹھا ہوا ہے وہ دوسروں پہ الزام لگا رہا ہے. ایکچولی تو جو جتنا بھی ٹیررزم ہو رہا ہے اس کی بیس افغانستان ہے. یہ ساری انٹرنیشنل اقوام متحدہ کی رپورٹ بھی آ گئی ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ آپ سب کو پال رہے ہیں. ورلڈ کی جو ٹیرر انڈیکس ہے اس بار کا 2024 کا، وہ بھی آپ دیکھیں تو اس میں افغانستان بیس بنا ہوا ہے اس میں، اور انہوں نے اسرائیل کو بھی بنایا اس مرتبہ. جی برکینا فاسو، بلکہ اقوام متحدہ کی افغانستان اسپیسیفک جو سویب صاحب آئی ہے نا رپورٹ، اس میں پاکستانی مندوب نے بھی خطاب کیا، پھر یہ دوحہ کانفرنس بھی ہوئی، اس میں بھی یہ بات ہوئی. تو اس میں تو انہوں نے کہا کہ آپ کے نیچے القاعدہ پرورش پا رہی ہے، ٹی ٹی پی پرورش پا رہی ہے، داعش پرورش پا رہی ہے، اور ان کی فنڈنگ ہو رہی ہے. اور ہم نے تو وہ ویڈیو بھی دیکھی جس میں وہ کیا ہے گل بہادر گروپ کے دہشت گردوں کو کوئی افغان جو ہے کمانڈر وہ ان کو ہدایات دے رہا ہے کہ وہ حملہ کرنے کے لیے. تو بہت کچھ ہم نے ثبوت پیش کیا. بالکل. دیکھیں اب دوبارہ پھر وہاں پہ جو اپنا منشیات اس کی کاشت شروع ہو گئی، کیونکہ ان کو پیسہ چاہیے کسی بھی طرح. افغانستان ایک ایسا ملک ہے جو بالکل ایک یونیفارم کے طور پر اس کی وہاں پہ گورنمنٹ فارم نہیں ہے، ہر جگہ پہ وار لارڈ موجود ہے، اور وار لارڈ وہاں کا صحیح معنوں میں لارڈ ہے. تو وہ اس کو پیسہ چاہیے، وہ پیسے کے لیے اسمگلنگ بھی کر رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا جو ابیوز ہوا وہ بھی ہم نے دیکھا. اچھا سویب صاحب، کل ہم نے انڈیا کے معاملے پر یہ جو ان کا آسٹریلیا میں نیٹ ورک پکڑا گیا، تو میں نے انفیکٹ ایشو یہ لیا تھا کہ آپ ہر جگہ پکڑے جاتے ہیں
آپ اپنی طرف سے مسل فلیکسنگ تو کرتے ہیں لیکن پکڑے آپ ہر جگہ گئے ہیں، کینیڈا میں پکڑے گئے، امریکہ میں پکڑے گئے، پاکستان میں پکڑے گئے، پاکستان میں کلبھوشن یادیو آپ کا کرنل لیول کا شاید آدمی وہ پکڑا گیا، اس کا نیٹ ورک پکڑا گیا، سری لنکا آپ سے تنگ ہے، چائنا، نیپال، یو کین نیم بنگلہ دیش، اینی ون، بنگلہ دیش اس میں تو پھر کل ہم نے وعدہ کیا تھا اپنے ناظرین سے کہ انڈیا میں مذہبی منافرت کی بنیاد پر سیاست کا آغاز انڈیا کے آزاد ہونے کے بعد کب سے شروع ہوا؟ تو اس میں کچھ دیکھ رہا تھا کہ 1964 میں پنڈت نہرو، جواہر لال نہرو کی موت کے بعد وہاں قیادت کا کرائسس کانگریس میں پیدا ہوا، اور پھر لال بہادر شاستری جو ہے وہ آئے اور ان کو پہلا کرائسس دیکھنا پڑا زبان کی بنیاد پر، جب ہندی زبان کو سرکاری زبان کا درجہ دینے کی بات ہوئی تو تامل ناڈو نے احتجاج کیا، اور پھر وہاں 2 وزیر بھی مستعفی ہو گئے اور تامل ناڈو میں احتجاج بھی پھوٹ پڑا، اور پھر اس کو واپس لے لیا گیا، اور اس کے بعد میں جلدی اس کو وائنڈ اپ کر لوں، اور اس کے بعد اندرا گاندھی نے لال بہادر شاستری کی اچانک وہ میرا خیال ہے معاہدہ تاشکند کے دوران وہ جاں بحق ہو گئے، تو اندرا گاندھی نے آ کر وہ جو ہے معاملہ شروع کیا۔ کہا یہ جاتا ہے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ اصل میں مذہبی منافرت کے ذریعے سیاست کا جو آغاز ہے مرکزی سطح پر وہ اندرا گاندھی نے شروع کیا، کیونکہ اس نے پنجاب میں اکالی دل کو، اور پھر یہ میں آگے جا کے بات کروں گا کہ یہ جو ان کا ہمارے اوپر بھی الزام لگایا گیا کہ ہم نے سکھوں کی جو وہ موومنٹ چلی تھی سنت جرنیل سنگھ بھنڈراں والا، تو جب وہ آپ ہسٹری دیکھتے ہیں تو اس کی پرورش یہ خود اکالی دل کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اندرا گاندھی صاحبہ کر رہی تھی۔ اچھا، اگر آپ وہاں پہ مذہبی منافرت کو دیکھیں تو 1925 میں جب بنیاد رکھی گئی RSS کی اور ہندو محاسبہ کی، ان کے بیس میں یہ تھا کہ جو گولولکر اور سبھاش چندر بوس اور یہ جو ساورکر صاحب تھے 5 دفعہ معافیاں مانگنے والے انگریزوں سے، تو ان کی بیک گراؤنڈ میں یہ تھا، انہوں نے کہا کہ ہم نے ہٹلر کی پالیسی پہ عمل کرنا ہے کہ اوپر ہمارا پولیٹیکل ونگ ہوگا، اس کے نیچے سماجی ادارے ہوں گے اور پولیس، تھانہ، کچہری سب ان کے انڈر ہوں گے۔ اب اس کے ساتھ انہوں نے جب آخری بار رہا ہوئے تو انگریزوں نے چونکہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اپنائی ہوئی تھی، تو انہوں نے ساورکر نے مسجدوں کے باہر مظاہرے شروع کر دیے، اور وہ اپنے جو ڈھول تماشے تھے وہ مسجدوں کے باہر شروع کر دیے۔ آپ یہ راشٹریہ سیوک سنگھ کی بات کر رہے ہیں، RSS اور ہندو محاسبہ کی۔ اچھا، اب ہندوتوا جب شروع ہوا اس میں چونکہ بہت زیادہ جلوس ہیں، وہ پہلے پرامن تھے، ساورکر نے ان کو اشتعال انگیزی میں کنورٹ کر دیا۔ پہلے وہ مسلمانوں کی مساجد اور ان کے روٹس پر نہیں ہوتے تھے، انہوں نے ان کو ان کے روٹس پر لیا تاکہ تصادم ہو، تو تصادم پری پارٹیشن شروع ہو گیا۔ جو آپ دیکھنا کہ ہمارے قیام پاکستان سے پہلے بھی بنگال وغیرہ میں دو تصادم، کچھ فسادات ہوئے، بہت بڑے فسادات ہوئے، انگریز کے دور میں سب سے زیادہ ہوئے۔ تو اس کو پھر زندہ کیا اس نے اپنا، ہم سمجھتے ہیں نا کہ کانگریس لبرل ہے، لیکن میں پہلے میں اس کی طرف بھی آؤں گا، یہ راشٹریہ سیوک سنگھ، تو کانگریس نے بھی اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ کانگریس کبھی بھی لبرل نہیں رہی، کیونکہ جب جیسے جیسے یہ نیچے سے ابھرے نا، آپ دیکھیں نا کہ جنہوں نے قتل کیا گاندھی کو، اس کو ابھی تک وہ ٹیررسٹ ڈکلیئر نہیں کر سکے۔ انگریزوں نے اس پہ ایک 1919 میں رپورٹ مرتب کی، جس میں جب انہوں نے قتل و غارت گری کرنے کی کوشش کی، ہندو ہاؤس جو لنڈن میں بنا ہوا تھا اس کو انہوں نے اسلحہ کا مرکز بنا دیا۔ فرانسیسی جو پسٹل تھے اس وقت وہ وہاں سے 120 اسمگل ہوئے، جس پہ جو بعد میں یوز ہوئے، تو اس پہ پھر جب ایس ٹی کے کیا وہ تھے تو انہوں نے مطلب جب رپورٹ مرتب کی تو انہوں نے کہا یہ ٹیررسٹ ہیں۔ اچھا، اب جو لبرل کانگریس تھی وہ ڈر گئی کہ اگر ہم نے ان لوگوں کو جو سبھاش چندر بوس ہیں یا اس طرح کے ہیں جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، جس میں آپ دیکھیں نا بم کو، تو یہ جو اس پنجاب کے لوگ ہیں وہ بھی بم استعمال کرتے رہے، ٹرینوں کو لوٹتے رہے، پیسہ لوٹتے رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹرینوں کو لوٹنا جو ہے نا وہ ہمارے اس میں مشن کا حصہ ہے کہ اس سے ہم نے تحریک چلانی ہے، اور گاندھی میں اتنی پولیٹیکل طاقت نہیں تھی کہ وہ اس کو ڈینائی کرتے اور ان کو اپنا کہتے کہ بھائی آپ یہ کام نہ کرو، وہ ان کے ہیرو بن گئے۔ اچھا، اب ساورکر ان کا ہیرو بن گیا، اور جو گاڈسے پر فلم بنی اس میں انہوں نے جائز قرار دے دیا اس کا قتل، اور اس کا جواز یہ کریٹ کیا کہ چونکہ نہرو اور کانگریس نے اتنا ایسا رول کیا کہ جس میں لوگوں کو کچھ ملا ہی نہیں، روزگار بھی نہیں ملا، اچھا ماحول بھی نہیں ملا، سہولتیں نہیں ملی، تو مار دیا اس نے۔ کچھ دن پہلے کلکتہ کے ہائی کورٹ کے ایک جج نے استعفیٰ دیا اور بی جے پی میں شامل ہوا۔ اس نے کہا مجھ سے یہ فیصلہ نہیں ہو رہا کہ بھی گاندھی ہمارا ہیرو ہے یا وہ دیو گوڈسے وہ ہمارا ہیرو ہے۔ اچھا، یہ جو میں ابھی بات کر رہا تھا کہ وہ ہم پہلے یہ سکھ تحریک کی جو پھر اندرا گاندھی نے اکالی دل کو خوش کرنے کے لیے پنجاب کی تقسیم کی،
ہریانہ اور ہماچل پردیش میں اسے تقسیم کیا. اچھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گیانی زیل سنگھ جو ہیں وہ ان کے تاریخ کا ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے, تو گیانی زیل سنگھ ان کے ہوم منسٹر ہیں. اسی دوران پنجاب کا جو چیف منسٹر, اور اپنے ناظرین کے لیے یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ مذہب کی بنیاد پر یا زبان کی بنیاد پر تقسیم کی گئی. پورٹرے ایسے ہی کیا گیا کہ ایسی بات نہیں ہے, لیکن ایسا کیا گیا اکالی دل کو خوش کرنے کے لیے. وہاں دربارہ سنگھ جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں جو گیانی زیل سنگھ کے مخالف ہوتے ہیں, اور تب یہ سفر شروع ہوتا ہے جو ہم پر الزام لگایا گیا وہ اب سامنے آتا ہے. تب یہ سفر شروع ہوا کہ گیانی زیل سنگھ نے ایک دفعہ جب فسادات ہوئے تو ان کو چھڑوایا بھی. وہ کہتے ہیں کہ بھی گیانی زیل سنگھ نے اس کو سنت جرنیل سنگھ بھنڈراوالا کو, اور یہ اس وقت ان کا یہ تھا کہ اس طرح تقسیم سے کانگریس کو فائدہ ہوتا رہے گا. کیا خیال ہے آپ کا؟ ٹیکنیکلی اسپیکنگ اگر آپ دیکھیں نا تو انڈیا نے 1956 میں ایک ری آرگنائزیشن ایکٹ نافذ کیا. اچھا یہ بڑا ان کا ایک ایسا تھا جس میں انہوں نے مختلف ریاستوں کو ری آرگنائز کیا, ان میں پولیٹیکل اسٹینڈ کو توڑ دیا. اب مثلا جیسے میسور ایک بہت بڑی اسٹیٹ تھا, اور ٹیپو سلطان جو شہید ہیں, حیدر علی یہ ہمارے ہیروز بھی ہیں اور شیر بھی ہیں, تو اب انہوں نے ان کی ریاست کو اس وقت ری آرگنائز کر کے صرف ایک حلقے میں تبدیل کر دیا. تو آپ اتفاق کرتے ہیں کہ اندرا گاندھی نے مین رول ادا کیا؟ جی ہاں بالکل کیا. اچھا یہ 1951 میں جن سنگھ پارٹی بن جاتی ہے, یہی وشوا ہند کہہ رہا ہوں, راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ, اور پھر یہ ان کا اس وقت بھی یہ مطالبہ تھا کہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنی ہے, اور یہ کہ بابری مسجد کو جو ہے وہ ہم رام مندر بنائیں گے. اور یہ معاملہ 1855 میں انگریز کے دور میں انہوں نے شروع کر دیا تھا. اچھا 1949 میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہوتا ہے کہ بھی وہ جو ہے وہ اچانک کہا جاتا ہے کہ بابری مسجد میں جو رام کی ہے نا وہ مورتی نمودار ہو گئی. تو رام چندرا گوا لکھتے ہیں, وہ ہسٹورین ہیں, تو انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں, ایک سرکاری بندے کا, سرکاری افسر کا استعمال کیا گیا تھا اور وہاں مورتی رکھوائی گئی تھی. تو تب سے یہ اس پر چلے آ رہے تھے, اور اس کو جو ہے مذہب کی بنیاد پر, منافرت کی بنیاد پر کانگریس پہلے فائدہ اٹھاتی رہی. اور پھر 80s میں آ کر یہ بی جے پی, کب اس نے نام بدلا جی, جن سنگھ پارٹی نے اصل میں ان کا جو تھا 1980 میں شاید 82 میں, جی ہاں, اب جن سنگھ جو بھارتیہ جنتا پارٹی میں کنورٹ ہو گئی جی. اب ان کا یہ ہے کہ وہاں پہ بڑی ہیوج منی انوالو ہوتی ہے اکھاڑوں میں, اور بڑی ہیوج منی انوالو ہوتی ہے اس میں. بھارتیہ جنتا پارٹی میں نریندر مودی نے یہ کیا نا جس پہ اس نے آر ایس ایس کو بے بس کر دیا. ابھی جو اس وقت پالیٹکس چل رہی ہے جی, وہ آر ایس ایس سے تو انہوں نے چھین لی نا. جب انہوں نے سوچا کہ میں اپنا ایک جو منڈلیشور ہیں, جیسے ان کے جو مذہبی پیشوا ٹائپ چیزیں ہیں, تو ان کو ہم لے کے ساتھ چلیں گے. ان میں انہوں نے آر ایس ایس میں اپنے انفلٹریٹ کیے لوگ, اور ان کو ایک بڑی ماڈرن لائف دکھائی. لیکن شعیب صاحب 1985 تک نریندر مودی جو ہے آر ایس ایس جیسی تنظیم کے 1985 تک رکن رہے, اور 8 سال کی عمر سے رکن تھے. یہ جتنے بھی ان کے پیو گوال, یہ جتنے بھی ان کے وزیر ہیں, راج ناتھ سنگھ, یہ سارے ان کے رہے, کیونکہ اس وقت ان کی لاٹ ساری آر ایس ایس کی ہے. جب یہ گجرات میں آئے تو انہوں نے اس کو بڑا آرگنائز کیا, اور جب آر ایس ایس, میں ابھی آپ کو گجرات کی طرف لا نہیں رہا تھا, میں اس سے پیچھے آپ کو رکھ رہا ہوں. یہ میں آپ کو 85 میں لے کے آیا ہوں, جب اندرا گاندھی قتل ہو گئیں تو پھر بہت بڑا ایک خلا پیدا ہوا, اور پھر 400. اچھا ہم دیکھیں گے نا, اگر آپ دیکھیں تو اندرا گاندھی نے مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے وہاں پہ فرٹیلائزیشن روکنے کے جو شروع کیے, وہ ملینز لوگوں کو لگائے گئے. اس کے بعد چدمبرم جو اس وقت ایک پارٹی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اسے انٹیریئر منسٹر تھے, انہوں نے بڑا مشہور جو قتل عام تھا وہ کروایا کہ انہوں نے 55 کے قریب لوگوں کو اٹھایا, 2 ٹرکوں میں لے جا کے لوڈ کر کے ان کو کہا کہ ہم ان بچوں کو ریکروٹ کریں, ہمیں ہیلدی بچے چاہیے, نوجوان چاہیے. تو وہ جو لوگ ہیں یہ ریڈیکل ہندو جو ہیں, ہم نارمل ہندو کی بات نہیں. اب دیکھیں اندرا گاندھی کے وفات پہ جب وہ قتل ہوا ان کا, تو دہلی میں ہندو اور سکھ فسادات پھوٹ پڑے, اور کتنے ہزاروں سکھ جو ہیں وہ قتل ہوئے ہیں دہلی میں, اور بلکہ ہر جگہ ہی فسادات پھوٹ پڑے تھے, اور اس بنیاد پر انہوں نے بڑی اوور ویلمنگ وکٹری لی. اچھا, اور 1984 کے انتخابات میں بھی اس بی جے پی نے رام مندر کے نام پر ہی الیکشن لڑا تھا, لیکن سیٹیں صرف 2 ملی تھیں. میں تھوڑا سا آپ کو آگے لے کے جا رہا ہوں. اور پھر اس میں کہتے ہیں کہ دوردرشن کا ایک جو ڈرامہ تھا نا, وہ اس نے غائبانہ طور پر بی جے پی کی بڑی مدد کی. اس کا نام یہ رام پر ہی بنایا گیا تھا.
تو اس کی وجہ سے وہ 87 ایپیسوڈز پر مشتمل تھا، تو اس نے بہت پاپولر کیا ان کے نعرے کو، وہ اس کی غائبانہ مدد ہو گئی۔ پھر 1999 میں یہ ہندو مسلم فسادات ہوتے ہیں، یہ کوئی رام رتھ یاترا سر لے کے چلتے ہیں کہ ایل اڈوانی صاحب، یہاں سے ان کی شروعات ہوتی ہے۔ پھر وہ بہار میں جو فسادات ہوتے ہیں اور بھاگلپور میں، اور ہزاروں لوگ اور اس میں 90% مسلمان ہوتے ہیں جو شہید کیے جاتے ہیں۔ اچھا، بھارتیہ جنتا پارٹی کی اسٹریٹجی رہی ہے، وہ یہ اسٹڈی کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا ووٹ بینک کہاں ہے۔ انہوں نے کہا میرٹھ میں ہے، احمد آباد میں ہے، ادھر ہے ادھر، اتر پردیش کے جو علاقے ان میں ہے، بنگال میں کہاں پہ، بہار میں کہاں پہ، یا اور جو ریاستیں وہاں پہ کہاں کہاں ہیں، وہاں پہ وہ کرواتے ہیں کارنیج، فسادات کرواتے ہیں۔ بظاہر اس کا نام فسادات ہے، ایکچولی یہ اینٹی مسلم کارنیج ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ وہاں سے ان کو بھگا دیتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں شاہین باغ میں جو لوگ تھے وہ کون لوگ تھے؟ جب گجرات میں کارنیج کیا انہوں نے، جو گھر وہاں پہ جلا دیے، لوگوں کو زندہ جلا دیا، تو وہ لوگ ایسی جگہ ہے جو گھیٹوس ٹائپ تھا۔ یہ دہلی کا گھیٹو تھا شاہین باغ جو ہے، جہاں پہ جو ایک آرٹیکل پڑھا تو شاہین باغ نام انہوں نے رکھا علامہ اقبال کا جو شاہین ہے اس کی نام پہ۔ اور انہوں نے پھر یہ کہا کہ جب یہاں پہ لوگ آئے تو اتنا یہاں پہ مٹی، گند، کچرا، کیچڑ تھا کہ جو نوجوان چادریں اوڑھ کے سوتے تھے صبح وہ مچھروں کے خون سے سرخ ہوئی ہوتی تھی، اتنا مزہ تھا۔ اب وہ جب ڈیولپ ہو گئی تو ملٹی بلینئرز آ گئے کہ ہم نے اس ایریے پہ قبضہ کرنا۔ شعیب صاحب، ایک کامیابی تو ہے نا ان کی کہ اتر پردیش میں یہ بابری مسجد کا معاملہ تھا، انہوں نے بابری مسجد گرائی، کارنیج ہوا، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ، کئی دفعہ ہوا، مسلمانوں کی جو ہے وہ نسل کشی کی باقاعدہ کوشش، لیکن اتر پردیش میں پھر بی جے پی حکومت بنا لیتی ہے۔ وہ انہوں نے یہ کیا نا، دیکھیں اس وقت ہر حلقے میں ہزارہ نہیں لاکھوں ووٹرز ہیں جن کے ووٹ ہی نکل گئے۔ دیکھیں جب گجرات میں فساد ہوا، مڈل کلاس بھی تو ساتھ کھڑی ہو گئی نا، وہ جو نعرہ لے کر چلے کہ جو ہندوستان میں ہے وہ ہندو ہوگا اور کوئی نہیں ہوگا، دیکھیں انہوں نے یہ کیا نا کہ جو مسلمانوں کے پاورفل لیڈرز تھے، اعظم خان کو دیکھ لیں، اب یہ وہاں سے جس حلقے سے مسلسل الیکٹ ہو رہے تھے، اب وہاں پہ انہوں نے ہندو کھڑا کر دیا، ان کو سب کو گرفتار کر لیا۔ جیسے وہ جو مرڈر ہو گئے مسلمان لیڈر عتیق اور ان کے بھائی، تو یہ ان کو بھی مار دیا، سریعام مار دیا، ویڈیو نشر ہو گئی، لیکن کسی کو ابھی تک سزا نہیں ہوئی، کوئی پکڑا نہیں گیا۔ نہیں، سزا کی تو بات سر 2002 میں جو فسادات ہوئے گجرات میں، اب یہ بھی ناظرین کے لیے کہ یہ بھی ایک سمجھیں ان کا فلوک لگا تھا۔ یہ خیر جنرل سیکرٹری تھے نریندر مودی، اور وہ انہوں نے اپنے وزیر اعلیٰ کو برطرف کیا اٹل بہاری واجپئی نے گجرات میں، تو ان کی باری آئی۔ تو 2002 میں جو فسادات ہوئے وہ بعد میں جو اس کی تحقیقات ہوئی، جس ٹرین کی وہ بوگیوں کو آگ لگائی گئی، تو وہ بعد میں تو ان کا کوئی کرنل بھی شاید اس میں انوالو نظر آیا۔ وہ کون سی، وہی حادثے کی میں بات کر رہا ہوں، ایم آئی رائٹ؟ کرنل کرکرے تھے جو اس کی انویسٹیگیشن کر رہے تھے، جنہوں نے بعد میں یہ جو انویسٹیگیشن تھی اس کی سمجھوتا ایکسپریس کی، یہ بھی کی، اس کو انہوں نے مار دیا بمبئی بلاسٹ کے نام پر کہ وہ، بلکہ میں مارنے میں شامل کر دوں، ایک ان کے کو ہارن پانڈیا تھے، انہوں نے بیان دیا تھا کہ جی اس میں مودی شامل تھے اس فسادات میں، تو وہ بھی قتل ہو گئے۔ مودی کیبنٹ میں خاتون ایک منسٹر تھیں، انٹیریئر منسٹر امت شاہ صاحب بعد میں بن گئے تھے، وہاں پہ یونین گورنمنٹ کے تھے، یہ جیل میں چلے گئے تھے۔ اچھا، یہ دنیا کی تاریخ کے واحد وزیر ہیں جن پہ مقدمے تھے اور وہ جیل چلے گئے اور کورٹ میں اپیئر ہوئے بغیر کورٹ نے ان کے سارے مقدمے ختم کر دیے۔ دنیا کی تاریخ کا واحد مقدمہ تھا۔ اچھا، نریندر جب وہاں پہ آیا نا، زلزلہ بزلہ یا ایسے کوئی قدرتی آفات آئی، تو جو اس وقت وہاں پہ چیف منسٹر تھے وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، کمزور ہو گئے تھے، تو ان کے پیچھے آر ایس ایس کی پاور تھی، انہوں نے ان کو ہٹا دیا، ان کی جگہ پہ مودی صاحب آ گئے۔ اچھا، اب جو انویسٹیگیشن ہوئی وہ 4-5 طرح کی ہوئی۔ نتیش کمار جو اس وقت ان کی طرف سے، پہلے وہ انڈیا الائنس کی طرف سے تھے، تو وہ ریلوے منسٹر تھے، انہوں نے انکوائری نہیں کروائی۔ فرسٹ سب سے پہلے انکوائری کرانی چاہیے تھی ریلوے منسٹر کو، کیونکہ سمجھوتا انکوائری کی تو بات سپریم کورٹ نے انہیں بے گناہ قرار دیا، لیکن بی بی سی کی ڈاکیومنٹری تک نہیں چلنے دی گئی جی۔ اب یہ دیکھیں اس پہ وہ کرمنل پولیس افسر بھی ابھی جیل میں ہے، اس میں جو جج تھے انکوائری کرنے والے وہ مرڈر ہو گئے، جنہوں نے امت شاہ صاحب کو کرمنل ڈکلیئر کیا وہ مرڈر ہو گیا جج، اور کہا یہ گیا کہ وہ ہارٹ اٹیک سے ہو گئے، اور اس کی جو انکوائری فورانزک رپورٹ تھی پہلی مسترد ہو گئی، دوسری میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایک ڈاکٹر نے
اس کو تو پھر یہ سارا کچھ کرتے ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی یہ پاپولرزم جو وہاں پر پھیلایا گیا تو ہندوستانی عوام جو ہے اس کے ساتھ شامل ہوتی رہی. وہ کہا جاتا ہے کہ ہندو مڈل کلاس اس میں شامل ہو گئی. تو یہ تو پھر مودی کی کامیابی ہے کہ ہندو نیشنلزم اور پھر ڈیولپمنٹ کے نام پر ابھی تک مسالہ بک رہا ہے. بطور وزیر اعلیٰ بھی گجرات میں ان کی 9.8 تھی گروتھ, اور باقی جو انڈیا ہے وہ 7 پوائنٹ سم تھنگ تھا, لیکن وہ کہا جاتا ہے کہ منموہن سنگھ کی وہ پالیسیوں کا نتیجہ تھا. دیکھیں منموہن سنگھ چونکہ بڑے لبرل اور اکانومی کو اوپن کر رہے تھے. انڈین اکانومی پہلے بند تھی, کلوز تھی, کریڈٹ انہیں مل گیا تو اس نے کھولا, اس نے اکانومی کو کھولا, اس سے فورن انویسٹمنٹ بھی آئی, لوگ بھی ہے, سرمایہ کاری. اچھا انڈیا میں جو ہے نا وہ ایک پرابلم ہے بہت بڑا جو ہمیں نظر نہیں آتا, وہ یہ کہ ترقی وہاں پہ ہو رہی ہے اڈانی کی, مکیش امبانی کی اور بلینئرس کی, ملینئرس کی, اور وہ باہر بھی جا رہے ہیں. اچھا اگر مطلب انڈیا کی اکانومی اتنی اچھی ہو تو وہ جب فلسطینیوں کو انہوں نے جاب بند کی اسرائیل نے, تو کیوں یہ مزدوری وہاں جا کے کرنے کے لیے تیار ہو گئے کہ ہم وہاں جا کے لیبر کے طور پہ مکانات بنائیں گے, تو کیوں جا رہے تھے؟ نچلا طبقہ کریش ہو گیا, مڈل کلاس کریش ہو گئی. مودی صاحب جو اس بار برسردار ہے, اپر کلاس کے نمائندے, یہ 32% پہ برسدار ہے, اور ان کے جو ٹوٹل الائنس کا ووٹ ہے این ڈی اے کا وہ 37% ہے. اب بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ان کا جو اس وقت الائنس میں ووٹ بن رہا ہے جو 59% اور 59.9% سیکنڈ فیز میں ووٹ ڈالا گیا. انڈین ہسٹری میں جو ہسٹورین, موضوع یہ بہت لمبا تھا, آج ہمارے پاس ٹاپک زیادہ تھے, آپ کے پاس علم بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے, اس پہ دوبارہ بھی ہم اپنی جو ہے نا یہ گفتگو ضرور کریں گے. ناظرین ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. یہ جو موضوع ہے یہ بڑا دلچسپ اور بڑا طویل ہے, اس پر گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گی. آج کے لیے اپنے میزبان توصیف احمد خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.